مجاہد اکبر علی نے اٹھتے ہوئے کہا، خان جی، اس میں غور کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں اس میں یقیناً کامیاب ہو جاؤں گا، خدا حافظ۔ اور مجاہد اکبر علی چادر کی بکل مارے خفیہ کمینگاہ سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سب 10-15 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو کر بیٹھے رہے۔ ہر شخص اپنے طور پر یہی محسوس کر رہا تھا کہ اکبر علی مجاہد ان سے بازی لے گیا ہے۔ جو تجویز اس نے پیش کی ہے وہ ان میں سے خود کسی کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ جو مجاہدانہ اور دلیرانہ جذبہ اکبر علی نے کیا ہے وہ ان میں سے کسی کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ جس نے جس قسم کی شہادت کا رتبہ حاصل کرنا ہو، یہ بلند مرتبے اسی کو ملتے ہیں۔ سکندر علی نے خاموشی کی فضا کو توڑتے ہوئے کہا، اکبر علی جذباتی ہو رہا ہے۔ عمران بولا، میں اسے جذبہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہوں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا کرتا ہے، جس کی طاقت سے ہم اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقتور دشمن پر فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ محض جذبات نہیں ہیں سکندر، بلکہ یہ ایک مسلمان کی ہیبت اور مومن کی یلغار ہے، جس کے آگے دشمن کے مورچے اور دشمن کے بنکر کی قلعہ بندیاں خاک سے خاکستر ہو جاتی ہیں۔ اس پر بھی جلالی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم مجاہد اکبر علی سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ کوٹری میں ایک تقدس امیز خاموشی چھا گئی۔ اس وقت ان چاروں مجاہدوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں سے ہر ایک اپنے سینے پر بم باندھ کر مورچے میں کود پڑنے میں، اس کے پرچے اڑا دینے میں تیار بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دیر مراد خان نے خاموشی کے طلسم کو توڑا اور کہا، اپنے مجاہد اکبر علی کا جذبہ شہادت قابل قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس سے آگے نکلنا چاہتا ہے، لیکن میں تقاضۂ بشرا کے تحت چاہتا ہوں کہ اکبر علی کے ساتھ ابھی اس موضوع پر کوئی بات نہ کی جائے۔ ان سب نے ایسا ہی کیا۔ جب ایک دن گزر گیا اور دوسرا دن بھی گزر گیا، مجاہد اکبر علی شام کو خفیہ کمینگاہ پر آیا اور مراد خان سے کہا، خان صاحب، معاملہ نازک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہم نے دور سے دیکھا ہے کہ لائٹ ہاؤس میں ایک بہت بڑا سلنڈر لایا گیا ہے۔ اگر ہم لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں۔ مراد خان بولا، ہم اس سلسلے میں کوئی سکیم بنا رہے ہیں۔ مجاہد اکبر علی ان کے قریب بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں بھی ایک عرصے سے اس جہاد میں آپ کے ساتھ شامل ہوں اور مجھے بھی کافی تجربہ ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی شہادت کی جو تجویز آپ کے سامنے رکھی تھی اس پر آپ نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ یہ بات میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ مشن کسی ایک مجاہد کی شہادت دیے بغیر کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ ہم میں سے کسی کا بھی پروجیکٹ کے اندر داخل ہونا ناممکن ہے، اور یہ مشن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں، کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیں۔ جیسے جیسے ہم دیر کر رہے ہیں ویسے ویسے دشمن اپنی طاقت میں زبردست اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے اور بھارت اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہمارا اسلامی فرض ہے کہ ہم اپنی جان کی قربانی دے کر بھی دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ اگر آپ نے میری تجویز کو رد کر دیا تو میں اپنے سینے پر بم باندھ کر دشمن کے مورچے میں خود گھس جاؤں گا۔ اس کے کہنے کے بعد مجاہد اکبر علی ایک جلالی کیفیت کے ساتھ اٹھا اور چلا گیا۔ ہاشم خان نے مراد خان سے کہا، مراد خان، اب ہم اسے روک نہیں سکتے۔ اگر یہ اپنے طور پر ہمیں بتائے بغیر دستی بند ڈال کر لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کی چاردیواری میں گھس گیا تو اس تہہ خانے سے پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ انڈین فوجی سے لائٹ ہاؤس پہ داخل ہوتے ہی پہلے گولیوں کی بچھاڑ سے فائر کر دیں گے۔ اس پروجیکٹ پر یا تو فوجیوں کی پوری بلٹن سیکیورٹی کے لیے بلا لی جائے گی یا پھر لائٹ ہاؤس کے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ بھارتی حکام
کو پتہ لگ جائے گا کہ کشمیری کمانڈوز گھنٹور پہنچ چکے ہیں، یہاں ہمارا کام جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ مراد خان نے ہاشم سے پوچھا، ہاشم تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہاشم خان کہنے لگا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اکبر علی ابھی نوجوان ہے، ابھی اسے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ میں زندگی کافی بہاریں دیکھ چکا ہوں، اس کی جگہ مجھے اس مہم پر جانے کی اجازت دیجیے۔ عمران نے کہا، ہم سب تمہاری طرح ہی سوچ رہے ہیں ہاشم خان، ہم میں سے ہر کوئی اس رتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ ہم پر کوئی بھی مجاہد اکبر علی کو اس خودکش مشن پر جانے سے نہیں روک سکے گا۔ اس بات کو مجاہد اکبر علی نے محسوس کر لیا تھا کہ مراد خان، ہاشم خان، سکندر علی اور عمران کوئی بھی اس کی تجویز پر راضی نہیں ہوگا، اگرچہ دل سے وہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ دشمن کے پاکستان دشمن عزائم کو خاک میں نہیں ملا سکے گا، لیکن مجاہد اکبر علی کو موقع کی نزاکت کا پورا احساس تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت دشمن پر ضرب کاری نہ لگائی گئی تو اس کے بعد پھر وہ ایٹمی توازن کو برقرار نہیں رکھ پائے گا، بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں ایٹمی برتری حاصل ہو جائے گی اور کشمیر پر بھارت کا دباؤ 10 گنا بڑھ جائے گا۔ پھر صرف کشمیر کی آزادی کی تحریک کمزور نہیں بڑھے گی بلکہ پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ چنانچہ ان حقائق کے پیش نظر مجاہد اکبر علی نے فیصلہ کر لیا کہ جو کام مراد خان اور ہاشم خان کی مدد سے کرنا چاہتا تھا وہ کام خود کرے گا۔ وہ دکن کی اس سرزمین پر رضاکارانہ تنظیم کے ساتھ ایک مدت سے وابستہ تھا، دوسرے رضاکار مجاہدوں کی طرح اس سے بھی خطرناک دھماکہ خیز مواد کی تربیت دی گئی تھی۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ وہ کون سا کیمیائی دھماکہ خیز مواد کہاں استعمال کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے کام تو اکبر علی مجاہد نے یہ کیا کہ معمول کے مطابق رات کو اپنے سادھوں والے استھان سے اٹھ کر وہاں اپنے چیلے کو بٹھا کر خفیہ کمین گاہ کی طرف چل پڑا۔ کمین گاہ میں آ کر اس نے مراد خان سے کہا، خان صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی مجھے اس خودکش مہم میں جانے کی اجازت دینے سے ہچکچا رہا ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس تجویز کو واپس لے لیتا ہوں۔ مراد خان، ہاشم خان، سکندر اور عمران بڑے تعجب سے اکبر علی کو دیکھنے لگے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اکبر علی نے یہ فیصلہ کیا۔ مجاہد اکبر علی کہنے لگا، مجھے تو ایک نہ ایک دن شہید ہونا ہی ہے کیونکہ میں میدان جہاد میں ہوں، اس طرح نہ صحیح کسی اور محاذ پر شہادت کے رتبے کی سعادت حاصل کر لوں گا۔ کوئی دوسری اسکیم سوچیں اور جو سب سے مشکل کام ہو وہ مجھے دے دیں، میں جان کی بازی لگا کر بھی وہ پورا کروں گا۔ تمام مجاہدین نے اپنے اپنے طور پر اطمینان کا سانس لیا کیونکہ اکبر علی کی خودکش مہم کی ناکامی کے 90% امکانات تھے، کیونکہ اس کا سینے پر بم باندھ کر لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے تک پہنچنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ مراد خان نے اکبر علی کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اکبر علی، ہم تمہارا جذبہ شہادت پر رشک کرتے ہیں، ہم سب یہاں شہید ہونے کے لیے ہی آئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مشن میں بھی کامیاب ہوں، سرخرو ہو کر جائیں۔ تم فکر نہ کرو، ہم بہت جلدی کوئی دوسرا منصوبہ تیار کر لیں گے جس پر فوری عمل ہوگا اور تمہیں بھی ساتھ رکھا جائے گا۔ مجاہد اکبر علی سب سے ہاتھ ملا کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ اس کی ان مجاہدوں میں سے کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ رات مجاہد اکبر علی نے ناریل کے درختوں کے نیچے اپنے سادھوں والے استھان پر ہی بسر کی جہاں وہ اپنے دوسرے ساتھی مجاہد اور چیلے کے ساتھ جاسوسی کی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اگلے دن صبح اس نے اپنے مجاہد ساتھی سے کہا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے وہاں دیر لگ جائے، تم پیچھے ہوشیار ہو کر بیٹھنا، اگر کوئی غیر معمولی نقل و حرکت نظر آئے تو فوراً مراد خان کو خبر کر دینا۔ مجاہد اکبر علی وہاں سے سیدھا ایک مجاہد کے مکان پر گیا، وہاں اس نے اپنا سادھوں والا لباس بدل کر کرتا پجامہ پہنا اور چمڑے کا تھیلا ساتھ لے کر گاڑیوں کے اڈے پر آ گیا۔ وہاں سے وہ وجے واڑہ جانے والی بس میں سوار ہو کر وجے واڑہ کی طرف چل پڑا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ وجے واڑہ پہنچ گیا۔ شہر کے تمام بازاروں اور مارکیٹوں سے واقف تھا، اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں سے اور کس مارکیٹ سے ملتی ہے۔ وہ شہر کے ایک گنجان علاقے میں سے گزر رہا تھا، یہاں ایک بازار میں دنیا جہان کی چیزیں مل جاتی تھی۔ وہ ایک پرانی دکان میں گھس گیا، یہاں فوجیوں کی وردیاں مل جاتی تھی،
ان میں فوجیوں کے ہر عہدے اور رینک کے آفیسر کی وردیاں اور ان کے تمغے، سٹار اور پھول وغیرہ موجود تھے۔ اکبر علی نے اپنی عمر کے حساب سے بھارتی فوج کے کیپٹن کی وردی حاصل کر لی۔ وردی کے کندھوں پر کیپٹن رینک کے 3 پھول لگے ہوئے تھے۔ وردی کے ساتھ اس نے کیپٹن کی ٹوپی بھی خرید لی۔ یہ سبز رنگ کی وہی وردی تھی جو بھارتی فوج بھی پہنتی ہے۔ اس نے فوجی بوٹوں کا ایک جوڑا بھی خرید لیا۔ ان سب چیزوں کو مجاہد اکبر علی نے اپنے تھیلے میں سنبھالا اور خاموشی سے واپس گلاری اڈے پہنچ گیا۔ وہاں سے وہ گنٹور والی بس پر سوار ہوا اور گنٹور پہنچ گیا۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنے ایک زیر زمین کام کرنے والے خاص رضاکار کے ہاں چلا گیا۔ تنہائی میں رازداری کے ساتھ اس نے کچھ باتیں اس کو بتائیں۔ رضاکار نے اپنے ٹرنک میں سے کچھ چیزیں نکال کر ایک لفافے میں ڈال کر اکبر علی کے حوالے کیں اور کہا، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا اکبر علی، کیونکہ تم ان چیزوں کی نوعیت کو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ پھر بھی یہ کہنا میرا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ذرا سی بے احتیاطی اس کا کہیں بھی دھماکہ ہو سکتا ہے، اور دھماکہ کتنا شدید ہوگا تم یہ مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ مجاہد اکبر علی مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں، تم فکر نہ کرو، اللہ کے حوالے۔ اس رضاکار کے زیر زمین ٹھکانے سے نکل کر اکبر علی نے گنٹور شہر کی آبادی سے ایک پرجان علاقے کا رخ کیا۔ ایک جگہ سے اس نے آٹو رکشہ لے لیا۔ بھارت میں آٹو رکشے کو صرف آٹو کہا جاتا ہے، رکشہ نہیں کہا جاتا۔ اکبر علی شہر سے باہر والی آبادی کی طرف ایک سرکاری کوارٹروں کے شروع ہونے سے پہلے ہی اتر گیا۔ وہاں آ کر اس نے رکشہ چھوڑ دیا اور کوارٹر کے دروازے پر گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ اندر سے ایک 30-32 برس کے دبلے پتلے سانولے نوجوان نے دروازہ کھول کر اکبر علی کو دیکھا تو اسے فوراً اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ خیریت ہے نا اکبر؟ اس جوان نے پوچھا۔ اکبر علی نے اپنا تھیلا نیچے رکھا اور وہ لفافہ جس میں دھماکہ خیز مواد تھا اپنے پاس ہی رکھ دیا اور اپنے دوست سے کہا، حسن علی، ایک نہایت اہم مشن کے سلسلے میں مجھے فوجی کیپٹن کی وردی پہن کر یہاں سے نکلنا ہے۔ میں وردی اور ضروری سامان اپنے ساتھ لایا ہوں۔ مجھے کوئی کمرہ دکھاؤ جہاں پہ میں لباس تبدیل کر سکوں۔ حسن علی اس تنظیم کا ایک خفیہ ممبر تھا۔ وہ اس قسم کی تمام باتوں کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ اوپر والا چھوٹا کمرہ خالی ہے، وہاں چلے جاؤ، فکر نہ کرو، آج میں گھر میں اکیلا ہوں۔ مجاہد اکبر علی اپنا تھیلا اور لفافہ اٹھا کر اوپر والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ سب سے پہلے اس نے غسل خانے میں جا کر شیو کی، منہ ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد اپنی جیب میں سے سفید رومال نکال کر اس کو صابن سے دھو کر پاک کیا۔ ساتھ ہی اس نے وضو بھی کر لیا۔ رومال کو اچھی طرح سے نچوڑ کر سکھانے کے لیے ایک کرسی پر ڈال دیا اور پنکھا چلا دیا۔ اس کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنا کرتا اتار کر ایک طرف رکھ دیا، پھر بڑی احتیاط سے میز پر رکھا ہوا دھماکہ خیز مواد والا لفافہ کھولا۔ اس میں سے باریک نسواری تاروں کا ایک گچھا سا نکالا اور اس کے ساتھ منسلک کیا ہوا کنڈنسر قسم کا چھوٹا سا آلہ بڑی احتیاط سے نکال کر میز پر رکھ دیا۔ وہ اس کنڈنسر قسم کے چھوٹے سائز کے آلے کی تباہ کن صلاحیتوں کو جانتا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ تاروں کے گچھے کو کھولنا شروع کیا، پھر تاروں کے سروں کو باہر نکال لیا جس کو آگے سے موڑ کر اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ہک لگا دی گئی تھی۔ یہ ہک اس تباہ کن بم کا کنٹرول پوائنٹ تھا۔ مجاہد اکبر علی بیٹھ گیا اور ان تاروں کو اپنے سینے کے گرد آہستہ آہستہ لپیٹنے لگا۔ 10-15 منٹ میں اس نے ساری تاریں اپنے سینے کے گرد لپیٹ لیں۔ اس کے بعد بھارت کے فوجی کیپٹن کی وردی پہننی شروع کر دی۔ اسی دوران وہ زبردست احتیاط برت رہا تھا کہ اس کے ساتھ سے لگی ہوئی تاروں کے سروں پر لگی ہوئی اس ہک کو نیچے کی طرف نہ کھینچا جائے، کیونکہ اس کے نیچے کو کھینچنے کے ساتھ ہی ایک قیامت خیز دھماکے کے ساتھ اسے اور اس کے ساتھ 3-4 کوارٹروں کو بھی بھگ سے اڑا دینا تھا۔ فیوز کنٹرول کا چھوٹا سا آلہ اس نے تاروں کے درمیان میں اپنے سینے پر بالکل دل کے اوپر اچھی طریقے سے فٹ کر لیا تھا۔ اس آلے میں نائٹرک ایسڈ کے ساتھ دوسرے کیمیکل مواد ہوتے ہیں جنہوں نے ایک ساتھ پھٹ کر قیامت خیز تباہی مچا دینی تھی۔ سب سے پہلے مجاہد اکبر علی نے فوجی پتلون پہنی، اس کے بعد فوجی بوٹ پہنے اور اس دوران اس کا رومال سوکھ چکا تھا۔ اس نے رومال کو دونوں ہاتھوں میں
کھولا اور آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، رومال پر پھونک ماری اور اسے طے کر کر ایک طرف رکھ لیا۔ پھر اس نے فوجی بوشرٹ پہنی جس کے کندھوں پر کیپٹن رینک کے 3 سٹار بنے ہوئے تھے۔ پھر اس نے رومال اٹھا کر اسے چوما اور بوشرٹ کی سامنے والی جیب میں رکھ کر لپیٹ لیا۔ اس نے اوپر کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہا، یا اللہ پاک، یہ میرا کفن ہے، اسے قبول فرما لینا۔ سب سے آخر میں اس نے سر پر کیپٹن کی ٹوپی رکھی اور غسل خانے میں جا کر آئینے میں اپنے آپ کا جائزہ لیا۔ وہ انڈین آرمی کا باقاعدہ کیپٹن بن چکا تھا۔ اپنے کرتا پاجامہ اور چپل وغیرہ اس نے کمرے میں ہی پلنگ کے نیچے چھوڑ دیا۔ حسن علی رضاکار نے اسے دیکھا تو بولا، اکبر علی، تم انڈین آرمی کے پورے کیپٹن لگ رہے ہو، خدا تمہیں تمہاری مہم میں کامیاب کرے۔ مشن کی کامیابی کے بعد مجھے ضرور خبر کر دینا۔ اکبر علی نے زیر لب کہا، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مجاہد اکبر علی نے حسن علی سے ہاتھ ملایا اور اس کے گلے لگ کر ملنے لگا۔ مجاہد اکبر علی نے اسے فوراً پیچھے ہٹایا۔ نہیں دوست، اس کی ضرورت نہیں ہے، خدا حافظ۔ اور اکبر علی بھارتی فوج کے کیپٹن کی وردی میں کوارٹر سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ نائٹرک ایسڈ اور دوسرے کیمیکل اجزاء والا انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد، جس کو ہم بم ہی لکھیں گے، اس کی بوشرٹ کے اندر سینے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تار کے سرے کے ساتھ باندھ کر اس نے ہک پر لگا دیا اور اکبر علی کی فوجی کیپٹن والی بوشرٹ کے اندر تیسرے بٹن کے ساتھ نیچے کی طرف کر دیا۔ اس کا ذرا سا دبنا تھا کہ بم پھٹنے کی تباہی مچ جانی تھی۔ مجاہد اکبر علی بڑی فوجی شان کے ساتھ گھنٹور کی گنجان آبادی کے ایک چوک میں آ گیا۔ اس کو خالی ٹیکسی کی تلاش تھی۔ فوجی گاڑی تو اس کے پاس نہیں تھی، یہ اس کی مجبوری تھی، لیکن وہ کسی اچھی سی ٹیکسی میں پرانے لائٹ ہاؤس کے پروجیکٹ پر جانا چاہتا تھا۔ آخری اسے ایک نسبتاً بہتر شکل و صورت والی گاڑی مل گئی۔